ڈاکٹر راجہ مہدی حسن، چیف کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ، اسلام آباد۔ EECP انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن، یہ ایک ایسا جدید طریقہ علاج ہے جو دل کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے، اور ایسے مریض جو بائی پاس یا انجیوپلاسٹی نہیں کروا سکتے یا ٹیکنیکل بنیاد پہ ان کا یہ انجیوپلاسٹی یا بائی پاس ممکن نہیں ہے، یا ان کی شریانیں بہت زیادہ تنگ ہوتی ہیں، یا دل کا سائز بہت زیادہ بڑھ گیا ہو، یا کئی دفعہ مریض کے رسک بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو شوگر ان کنٹرول چل رہی ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، ساتھ کچھ اسموکر ہوتے ہیں، ساتھ ملٹی آرگن ڈیزیز چل رہی ہوتی ہے، تو ایسے مریض جن کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیل ہے۔ اور ایسے مریض جو اولڈ ایج کے ہیں، جو بڑی عمر کے 60 سال یا اس کے اوپر کے لوگ جو ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی رسک زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ایک ایسا بغیر آپریشن کے، بغیر سرجری کے، اور مریض کو بغیر بے ہوش کیے علاج ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور جس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، مریض کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور مریض کے جو سمٹمز ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو کے پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ جو مریض کہتے ہیں جب اسپیشلی جو انجائنا کا درد ہو رہا ہوتا ہے، چلنے سے سینے میں درد ہو جانا، رکنے سے آرام آ جانا، یا گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں سانس پھولتا ہے، یا دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، یا اور بھی کسی قسم کی بھی علامات ہوتی ہیں، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف دل کے مریض بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے پاس جو فالج کے مریض بھی آتے ہیں، اور مختلف ڈیزیز کے ساتھ جن کی جو بلاکیجز چل رہی ہوتی ہیں لیکن ایسا پراپرلی ڈائگنوز، وہ بھی انتہائی مفید ہے ایسے پیشنٹ کے لیے، اور ایسے جو ان کے لیے یہ ان کے لیے اثر رکھتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ EECP کیا ہے، اور اس مشین کے متعلق یہ سمجھیں کہ یہ ایک مریض ہمارے پاس یہ کھوڑا سے تشریف لائے ہیں، چودھری جاوید کوڑا نام ہے ان کا، یہ ہمارے پاس کافی سیشن کے ہو گیا اور ماشاءاللہ کافی امپروو ہے۔ تو ایک جو 6.5 فٹ کی مشین کے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، ساتھ مانیٹر ہے، اور ساتھ ان کے یہ 3 قسم کے کفس ہوتے ہیں۔ ابھی اس پہ مریض آ کے یوں لیٹ جاتا ہے، اور مریض کے آپ آ کے یہ لگا، میں آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے مشین آپریٹ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو مریض کے جو نیچے ٹانگیں ہیں، لوور لیگز جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ ارد گرد یہ کفس یہ باندھے جاتے ہیں، دونوں سائڈ پہ، بائیں ٹانگ پہ بھی اور اسی طرح دائیں ٹانگ پہ بھی۔ پھر جو مریض کا جو اوپر والا حصہ ہے، جو تھائز ہیں، جو مریض کے اوپر والا حصہ ہے، اس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ کف باندھے جاتے ہیں اور ٹائٹ کر کے باندھے جاتے ہیں۔ اوپر سے یہ اسی طرح رائٹ جو دائیں ٹانگ ہے اس پہ بھی اسی طرح یہ ٹائٹ، جس طرح BP اپریٹس کے کف ہوتے ہیں ہمارے پاس، اسی طریقے سے یہ کفس ہیں، اور ان کو ٹائٹ کر کے رائٹ سائڈ پہ جو لوور لیگ ہے ٹانگ پہ باندھا جاتا ہے۔ پھر تھائز کے اوپر یہ مریض کے جو نیز کے اوپر جو گھٹنوں سے اوپر والی جگہ اس پہ یہ اسی طرح باندھتے ہیں، اور ساتھ ہی مریض آرام سے کمفرٹیبل لیٹا ہے، کسی قسم کی اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس چیز سے، اور یہ بے ضرر علاج ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ہے، پوری دنیا میں یہ بڑا فریکوینٹلی یوز ہو رہا ہے، امریکہ کے اندر، UK میں، انڈیا میں بھی تاجہ سینٹرل کرنے میں، یا تیسرا جو ہے نا کمر کے ارد گرد تیسری بیلٹ باندھی جاتی ہے باندھ کر کے۔ تو اس کو مریض کی جو الیکٹروڈز ہیں وہ یہاں پہ ان کی چیسٹ پہ باندھے جاتے ہیں، اور ساتھ ان کی یہ جو آکسیجن سیچوریشن کے لیے جو پروب ہے وہ لگائی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ابھی آپ دیکھیں گے کہ سارا یہ ڈسپلے ہمارا جو مانیٹر ہے، کارڈک مانیٹر ہے، اس کے اوپر سارا ان کا یہ ہارٹ کا جو ردم ہے کہ کس سپیڈ سے جا رہا ہے، اس میں کوئی ڈسٹربنس تو نہیں ہے، ہارٹ ریٹ کتنا ہے، کوئی ارریگولیرٹی تو نہیں ہے، پلس آکسیجن سیچوریشن کتنی ہے ان میں، اور ساتھ ہی ان کا جو بلڈ پریشر ہے، اور وہ بھی ساتھ ساتھ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مریض جب ہوتا ہے، اس کو جب مشین کو آن کریں گے آپ ان کو، تو آپ دیکھیے گا کہ پریشر کے ذریعے مریض کے، ان کو آن کر لیں ذرا، آپ دیکھیے گا جس طرح یہ ابھی یہاں پہ سارا ڈیٹا ہم نے انٹر کر لیا مریض کا۔ تو ابھی
ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری جو ڈفلیکشن ہے ان کی ساری ہارٹ کی، یہ سارا ان کا جو ڈیٹا آلریڈی یہاں پہ مشین کے اندر موجود ہے، اور اس کو جب ری انٹر کرتے ہیں تو سارا آپ کا یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے، آکسیجن سیچوریشن آ رہی ہے ان کی، دیکھیں یہ آلموسٹ 95% آ رہی ہے آکسیجن ان کی، اور 97% 95-97% چل رہی ہے، ہارٹ ریدم ان کا ریگولر ہے ان کا، اور جو یہ وقت گزرے گا، جو یہ مشین آن ہوگی یہ اپنا، جب یہ ریفلیکشن شروع ہوگی آپ دیکھیں گے یہ تھائز کے اوپر ان کا یہ ریفلیکشن آنا شروع ہو گئی ہے، تو یہ پریشر بیسیکلی اس کے اندر یہ انفلیٹ کرتے ہیں، آکسیجن جب اس کے اندر جب ایئر آتی ہے تو انفلیشن کی وجہ سے یہ پمپنگ ان کی بڑھتی ہے، تو یہ ورڈز ہارٹ جو ہے نا بلڈ سپلائی بڑھتی ہے، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے جس طریقے سے یہ جرس کے ساتھ اور یہ اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹس ہوگی، اور ٹورڈس ہارٹ یہ بلڈ سپلائی بہت زیادہ بڑھتی ہے، تو یہ سمپل سا طریقہ ہے جو اس کا اس سے آپ کر کے دیکھتے ہیں، اور ابھی آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں یہ جب ایئر اس میں فل ہوتی ہے تو یہ ریفلیکشن شو ہوتی ہے ساری، اس میں یہ تھرو پش اینڈ پل فینومینا کے ذریعے یہ ساری یہ فینومینا چل رہا ہوتا ہے، اور اس میں مریض کو کسی قسم کا کوئی ہارم نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور یہ 35 سیشنز ہم نے کرنے ہوتے ہیں، یہ 35 آورس کا یہ پروگرام ہے، 1 گھنٹہ ڈیلی 35 دن تک یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے، 35 دن کے بعد آپ پھر دوبارہ اس کو ری ایسیس کرتے ہیں، ایکو کر کے دیکھتے ہیں، باقی مریض کے جو سمٹم ہے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتے ہیں، تو بہت شکریہ، یہ آپ نے سمپل طریقہ دیکھ لیا، تھینک یو ویری مچ.